بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمائہ الشاملتی و آلائہ الکاملتی۔ آج یہاں سے ہم نے جو ہے وہ ترکیب شروع کرنی ہے، اجرا شروع کرنا ہے، وجہ اعراب جو ہے وہ تمام تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ الحمد للہ، سب سے پہلے الحمد کے بارے میں شروع ہوتے ہیں، اس پہ اجرا کرتے ہیں۔ الحمد للہ لفظ ہے، لفظ میں سے یہ موضوع ہے۔ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب، تو اس میں سے یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا لفظ ہے، مرکب نہیں ہے۔ اور مفرد کی قسم میں سے یہ اسم، فعل اور حرف میں سے یہ اسم ہے، اس لیے کہ فعل نہیں ہے اور حرف نہیں ہے۔ فعل اس لیے نہیں ہے کہ فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، حرف کی بھی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ حرف کی علامت ہے کہ اسم اور فعل کی علامت نہ ہو، تو اس میں اسم کی علامت پائی جا رہی ہے۔ اور اسم کی علامت الحمد میں جو ہے وہ ایک تو الف لام پایا جا رہا ہے، اور دوسری اسم کی علامت الحمد کے اندر مسند الیہ ہونا پایا جا رہا ہے، یعنی جس کی طرف اسناد ہو۔ تو چونکہ الحمد نے یہاں مبتدا بننا ہے اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مسند الیہ ہونا، یہ بھی اسم کی علامت پائی جا رہی ہے۔ اور مسند الیہ جو ہوتا ہے یہ صرف فعل ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، حرف اور فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں بن سکتے۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، جبکہ فعل جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، تو مسند الیہ لہٰذا یہ اسم کا خاصہ ہوا اور کسی کا نہیں، تو یہ اسم کی علامت ہوئی۔ یہاں الحمد میں اسم کی دو علامتیں پائی جاتی ہیں، مسند الیہ ہونا اور الف لام کا ہونا۔ تو اس میں مبتدا ہونا بھی اسم کی علامت آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ حرف بھی کبھی مبتدا نہیں ہوتا اور فعل بھی کبھی مبتدا نہیں ہوتا، تو یہاں مبتدا ہونا یہ بھی اسم کی علامت پائی جا رہی ہے۔ تو ایک اسم کے اندر کئی علامتیں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ تو الحمد جو ہے یہ اسم ہو گیا۔ اسم کی اقسام معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، کون کون سی؟ اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول، معرب بالاضافت، معرب باللام، معرب بالنداء۔ ان میں سے یہ المعرف باللام ہے۔ اور اس میں ضمیر اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں ضمیر کی 5 اقسام ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل۔ ان میں سے الحمد کے اندر کوئی چیز بھی نہیں پائی جا رہی۔ اسماء اشارہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسماء اشارہ کی 3 قسمیں، اسماء اشارہ للقریب، اسماء اشارہ للبعید، اسماء اشارہ للمکان۔ الحمد ان میں سے بھی کچھ نہیں ہے۔ اسماء موصول اس میں موصول نہیں ہے کیونکہ یہ اسماء موصولہ میں سے بھی کچھ نہیں ہے۔ الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتین، اللتانی، اللاتی، اللواتی، اللائی، ان میں سے بھی کچھ نہیں ہے۔ معرب بالاضافت نہیں ہے کیونکہ الحمد مضاف نہیں ہے، مضاف اس لیے نہیں ہے کیونکہ مضاف پہ الف لام نہیں آتا اور یہاں پہ الف لام آیا ہوا ہے۔ معرب بالنداء بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف ندا ہوتا ہے۔ تو ایک ہی بچہ معرف باللام، یعنی وہ اسم معرفہ جس پر الف لام داخل ہو، تو یہ معرب باللام ہو۔ مذکر و مؤنث میں کیا ہے؟ الحمد جو ہے یہ مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے۔ مذکر مؤنث اس لیے نہیں ہے کیونکہ مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، نہ آخر میں گولتا ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ یہ مؤنث کا نام ہے، نہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نہ یہ مؤنث سماعی میں سے ہے۔ تو یہ 6 علامتیں ہیں مؤنث کی۔ اس کے بعد ہے کہ یہ واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، اس لیے تثنیہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے 2 فرد نہیں سمجھ جا رہے، اور تثنیہ کی علامت یعنی الف نون اور یا نون، یا جس کے آخر میں جس کے ماقبل فتح ہو، وہ بھی نہیں پائی جا رہی۔ اور جمع نہیں ہے کیونکہ یہ 3 یا 3 سے زائد افراد نہیں سمجھے جا رہے، اور یہ جمع کی علامت بھی اس میں نہیں پائی جا رہی۔ وہ نون آخر میں ہو، وہ جس کا ماقبل ضمہ ہو، یا نون وہ یا جس کے آخر میں جس کا ماقبل کسرہ ہو، وہ بھی نہیں پائی جا رہی۔ اور جمع قلت کے اوزان بھی اس میں نہیں پائے جا رہے، اور جمع کثرت کے اوزان بھی اس میں نہیں پائے جا رہے۔ تو الحمد ثابت ہوا کہ یہ واحد ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ معرب ہے یا مبنی ہے، تو یہ معرب ہے۔ مبنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مبنی الفاظ میں سے کوئی لفظ بھی نہیں پایا جا رہا۔ ماضی، امر، حاضر، معروف، تمام حروف، جملہ، اس میں غیر متمکن، اور مضارع نون تاکید والا اور نون ضمیر والا۔ اس میں غیر متمکن اس لیے نہیں پایا جا رہا کیونکہ اس میں غیر متمکن کی یہ اقسام ہیں، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں اصول، اسماء ظروف، اسماء کنایات، اسماء افعال،
اور اسماء استفہام، اسماء شرط، ان میں سے کچھ بھی اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، تو ثابت ہوا کہ یہ مبنی نہیں ہے۔ اب یہ کہ مورب ہے تو مورب کی کون سی قسمیں ہیں، تو مورب کی 12 قسمیں بھی ہیں، 16 قسمیں بھی، 9 قسمیں بھی، یعنی ایک قسمیں تو ایک ہی ہیں لیکن ان کو مختلف انداز سے مختلف بیان کیا جاتا ہے، کوئی 16 کر کے بیان کرتے ہیں، کوئی 12 کر کے بیان کرتے ہیں، کوئی 9 کر کے بیان کرتے ہیں۔ برحال جو بھی ہوں تو ان میں سے جو یہ ہے کون سی قسم ہے، ان میں سے یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ بھئی مفرد منصرف صحیح ہے تو قائم مقام صحیح کیوں نہیں؟ کیونکہ قائم مقام صحیح کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے، وہ بھی نہیں، تو اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ تو جب آخر میں حرف علت نہیں ہے تو یہ قائم مقام صحیح بھی نہیں ہوا، اس میں منقوص بھی نہیں ہوا، مضاف الیہ بھی نہیں ہوا، اور جمع مذکر سالم مضاف الیہ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، جمع مؤنث سالم نہیں ہے، جمع مذکر سالم بھی نہیں ہے، اور جمع مذکر سالم جو ہے متکلم کی طرح مضاف وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ واحد ہے، اور تثنیہ بھی نہیں ہے، تو اسماء ستہ میں سے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ 6 ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو، ان میں سے بھی یہ کچھ نہیں ہے، تو اس میں مقصور بھی نہیں ہے، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہوتی ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو جمع مکسر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جمع نہیں ہے، تو مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کی جو ہے وہ 3 حالتیں ہوتے ہیں۔ حالت رفعی جو ہوتی ہے وہ فتح لفظی سے، حالت نصبی جو ہوتی ہے وہ فتح لفظی سے، حالت رفعی ضمہ لفظی سے، حالت جری جو ہوتی ہے کسرہ لفظی سے ہوتی ہے۔ اب یہ کہ الحمد پہ کون سی حالت ہے، تو حالت کو پہچاننے کے لیے ہے کہ اگر حالت رفعی ہوتی ہے تو اس کو پہچاننے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہاں مرفوعات میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہے، اور اگر حالت نصبی کو پہچاننا ہو تو اس کے لیے منصوبات میں دیکھنا ہوگا کہ کوئی چیز منصوب میں سے یہاں پائی جا رہی ہے، نہیں، حالت جری میں دیکھنا ہو تو مجروعات میں سے دیکھنا ہے۔ اب الحمد کی کون سی حالت ہے، تو بھئی اس کی حالت رفعی ہے۔ کیوں حالت رفعی ہے؟ کیونکہ یہاں مرفوعات میں سے ایک مرفوع پایا جا رہا ہے، تو مرفوعات میں سے ایک ہے مبتدا، تو الحمد جو ہے چونکہ یہاں مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا مرفوعات میں سے ثابت ہوا کہ یہ حالت رفعی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مبتدا کیوں ہے، تو مبتدا کی ایک قاعدہ ہے کہ شروع میں، کلام کے شروع میں، جملے کے شروع میں معرفہ اسم آ جائے تو یہ معرفہ اسم جو ہوتا ہے مبتدا ہوتا ہے، تو اس قاعدے کے پیش نظر الحمد کو ہم نے مبتدا بنایا، تو حالت رفعی ہے، اور حالت رفعی جو ہوتی ہے مفرد منصرف صحیح کی وہ ضمہ لفظی سے آتی ہے، تو الحمد پہ ہم نے اب اعراب دے دیا کہ الحمد۔ تو یہ بہت ہی اجرا کا آسان طریقہ ہے، اس طریقے سے ذات اگر ہم اجرا کریں گے تو انشاءاللہ اعراب ہمارا خود بخود حل ہو جائے گا۔ تو الحمد کا ہمارا اس طرح کا اعراب جو ہے یہ حل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ میں لی جو ہے یہ حرف جار ہے، تو اب یہ کس پہ اجرا کرتے ہیں، تو لی کے بارے میں کہ لفظ ہے یا غیر لفظ ہے، تو یہ لفظ ہے، لفظ میں سے موضوع ہے یا محمل ہے، تو یہ موضوع ہے، موضوع میں سے جو ہے مفرد ہے، مرکب ہے تو یہ مفرد ہے، مفرد میں سے اسم فعل حرف ہے، کیا ہے، تو یہ حرف ہے، حرف اس لیے کہ لی میں نہ اسم کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور نہ فعل کی علامتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ حرف کی علامت ہوتی ہے۔ اب حرف ہے تو حرف کی 2 قسمیں، حروف معانی، حروف مبانی، تو یہ حروف معانی میں سے، حروف مبانی میں سے اس لیے نہیں ہے کیونکہ حروف مبانی حروف تہجی کا نام ہے، تو لی جو ہے یہ حروف تہجی میں سے نہیں ہے، کیونکہ حروف تہجی میں سے وہ لام ہوتا ہے کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور یہاں لام کا معنی ہے کہ اس کا معنی ہے کے لیے، تو جو حروف تہجی کا لام ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے اس کی مثال لے لیں کہ خالد، اب خالد ایک نام ہے، اب اس خالد پورا ایک مطلب ہے کہ نام ہے کسی کا، اور اگر خالد کا معنی دیکھیں تو خالد کا معنی ہے ہمیشہ رہنے والا، تو اب اس میں الگ سے کوئی لام کا معنی نہیں ہے، اور الگ سے کوئی خا کا معنی نہیں ہے، الگ سے کوئی دال کا معنی نہیں ہے، جبکہ یہاں لی الگ سے ایک معنی موجود ہے، تو یہ حروف معانی میں سے ہے۔ اب حروف معانی کی 2 قسمیں، عاملہ اور غیر عاملہ، تو یہ حروف عاملہ میں سے ہے، حروف غیر عاملہ میں سے نہیں ہے۔ اب حروف عاملہ کی کتنی قسمیں؟ حروف عاملہ کی 2 قسمیں، اسماء پہ داخل ہونے والے اور افعال پہ داخل ہونے والے، تو یہ افعال پہ داخل ہونے والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ نواسب و جوازم ہوتے ہیں، یہ افعال پہ داخل ہونے والے ہیں، یہ اسماء پہ داخل ہونے والوں میں سے، افعال پہ داخل ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ اب اسماء پہ داخل ہونے والے جو ہیں وہ کئی ہیں، حروف جارہ بھی ہیں، حروف مشبہ بالفعل بھی ہیں، اور لائن فی جنس بھی ہے، ما ولا مشبہۃ بالاسم بھی ہیں، تو یہ ان میں سے جو ہے یہ حروف جارہ میں سے۔ اب حروف جارہ 17 ہیں، 17 میں سے یہ لی ہے، لام حرف جار، بہت و کاف لاموں میں جو لام ہے یہ حرف جار ہے۔ اب یہ عاملہ میں سے ہے، تو عاملہ میں سے ہے تو یہاں تک یہ بات ہو گئی
اب یہ ہے کہ عمل کرتا ہے تو کون سا عمل کرتا ہے، تو حروف جارہ جو میں سے ہے تو حروف جارہ جو ہیں وہ ما بعد اسم کو جر دیتے ہیں، لہذا لی جو ہے یہ بعد والے اسم یعنی اللہ اسم جرات کو جر دے گا، تو اللہ ہی اسم جرات پہ جر آ جائے گا، اور چونکہ یہ غیر منصرف ہے نہیں تو جر کے اندر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لہذا اس پہ ہم جر دیں گے۔ اب یہ کہ لی کا اعراب کیا ہے، خود، یعنی کے لی خود جو ہے یہ اس پر کیا پڑھنا ہے، تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ معرب ہے یا مبنی ہے، تو لی مبنی ہے۔ مبنی کتنے الفاظ ہیں، مبنی کے جو الفاظ ہیں ان میں سے یہ اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن میں سے یہ اس میں غیر متمکن نہیں ہے۔ مبنی کے جو الفاظ ہیں 6 الفاظ ہیں مبنی کے، ماضی ہونا، امر حاضر، تمام حروف، جملہ، اور وہ فعل مضارع کہ جس کے آخر میں نون تاکید ہو یا اور نون ضمیر ہو، اور ایک بچ گیا اس میں غیر متمکن، تو ان میں یہ تمام حروف میں سے ہے۔ اب تمام حروف میں سے یہ پھر آگے اجرا وہی ہوگا کہ معنی میں سے ہے یا مپانی میں سے ہے، تو یہ معنی میں سے ہے، معنی میں پھر عاملہ میں سے، عاملہ میں پھر ان میں سے ہے جو اسماء پہ داخل ہونے والے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ مبنی ہے، ثابت ہو چکا کہ یہ مبنی ہے، مبنی ہے تو مبنی تو یا تو مبنی پر ضم ہوتا ہے، یا مبنی پر کسر ہوتا ہے، یا مبنی بسکون ہوتا ہے، یا مبنی علی الضم بھی کہہ سکتے ہو، علی الکسر بھی کہہ سکتے ہو، علی الفتح بھی کہہ سکتے ہو، تو یہ مبنی علی الکسر ہے، یعنی کسرہ پر مبنی ہے، اس کا خطرہ چینج نہیں ہوگا، تو یہ للہ میں لام پہ اجرا ہو گیا۔ آگے اللہ اسم جرات کا اجرا پچھلی ویڈیو میں ہو چکا ہے، پھر بھی خلاصتاً اس کا کر لیتے ہیں تاکہ اجرا جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ تو یہ لفظ ہے، غیر لفظ ہے، تو لفظ ہے، لفظ کی قسم میں سے موضوع ہے یا محمل ہے، تو یہ موضوع ہے، موضوع کی قسم میں سے مفرد ہے، مفرد کی قسم میں سے جو ہے یہ اسم ہے، اسم کی مفرد کی قسم میں سے ہاں یہ اسم ہے، اور اسم کی علامتیں اس میں پائی جا رہی ہیں، علم ہونا، چلو علم ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، اور اس کے اندر الف لام کا داخل ہونا، جر کا داخل ہونا، حرف جر کا اس کے اوپر داخل ہونا، یہ بھی اسم کی علامتیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ تو اسم کی علامت میں پائی جا رہی ہے۔ اب یہ کہ اسم معرفہ نکرہ ہے، تو معرفہ میں سے معرب لام بھی ہے اور علم بھی ہے، مذکر و مونث میں سے مذکر ہے کیونکہ مونث کی علامات نہیں پائی جا رہی ہیں جو پیچھے 6 علامتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے کیونکہ تثنیہ اور جمع کی تعریف بھی سچی نہیں آ رہی اور اس کی علامات بھی نہیں پائی جا رہی۔ معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے کیونکہ مبنی جو 6 الفاظ ہیں ان میں سے کوئی لفظ نہیں پایا جا رہا، اور تو یہ معرب ہے۔ معرب کس میں سے مفرد میں سے صحیح ہے، مفرد میں سے صحیح اس لیے ہے کیونکہ آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے، اور یہ تثنیہ بھی نہیں ہے، اور یہ جمع بھی نہیں ہے، تو اور یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے، تو یہ مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ تو اب یہ کہ مفرد صحیح ہے تو حالت کون سی ہے، تو حالت جری ہے۔ بھی حالت جری کیوں ہے، کیونکہ یہ مجرورات میں سے ہے، مجرورات میں سے تو 2 ہیں، تو یہ کون سا ہے، تو یہ وہ مجرور ہے جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ تو جب ثابت ہو چکا کہ مفرد سے صحیح ہے اور اس کی حالت جری ہے، تو مفرد صحیح کی حالت جری کا اعراب کسرہ سے آتا ہے، تو لہٰذا ہم اللہ اسم جرات پہ کسرہ لگا لیں گے، تو یہ بن جائے گا للہ۔ تو یہ جار مجرور بن جائیں گے، تو جار مجرور یا تو ظرف مستقر بنتے ہیں، ظرف لو بنتے ہیں، تو یہاں یہ ظرف مستقر بنے گا، ظرف لو بنے گا، تو بھئی یہ ظرف مستقر بنے گا، ظرف لو کیوں نہیں بنے گا، کیونکہ ظرف لو کے لیے متعلق لفظوں میں چاہیے ہوتا ہے، اور اس کا متعلق پیچھے فعل یا شبہ فعل جس کی ہم نے اس کو متعلق کرنا ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ محذوف نکالیں گے، یعنی الحمد ثابت للہ، وہ الحمد ثابت للہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، یا کائن للہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونے والی ہے، تو یہاں جو ہے وہ ثابت کس کے متعلق کریں گے، اور یہ ظرف مستقر بنے گا، تو ثابتہ بھی نکال سکتے ہیں، اس فعل بھی نکال سکتے ہیں، اور ثابت اس میں فاعل بھی نکال سکتے ہیں، کانا بھی نکال سکتے ہیں، کائن بھی نکال سکتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں جو کانا اور کائن نکلے گا تو وہ کانا تامہ ہوگا، تو کانا تامہ ہوگا یعنی جس کا صرف فاعل ہوگا، اور یہ جار مجرور ظرف مستقر ہوگا، اس کا بس اس کا اسم اور خبر نہیں ہوں گے۔ تو یہاں تک یہ ہو گیا۔ اس کے بعد علی پہ اجرا ہے کہ الحمدللہ علی نعمائہ، علی نعمائہ الکاملۃ و علی نعمائہ شاملۃ و علیہ الکاملۃ، تو یہ ترکیب تھوڑی لمبی ہے، تو ساتھ میں اجرا بھی کرتے جائیں گے، اعراب بھی حالت ہو جائے گا، اور ترکیب بھی کرتے جائیں گے۔ تو علی جو ہے علی اس کے بارے میں وہ اجرا ہے جو لام کے بارے میں ابھی ہم نے کیا ہے، بس فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ علی کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مبنی کس پر ہے، جیسے لام مبنی علی الکسر تھا، تو علی جو ہے یہ مبنی علی السکون ہے، مبنی علی السکون اس لیے کیونکہ اس کے آخر میں الف ہے، علی
کھڑا الف ہے، اور الف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ علی مبنی علی السکون ہے اور حرف جار ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نعمائہ پہ آ جائیں گے کہ علی نعمائہ شاملتی، تو یہاں نعمائہ جو ہے یہ آپس میں نعمائہ جو ہے ترکیب میں بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم نعماؤ پہ جو ہے ہم اجرا کرتے ہیں، تو نعماؤ یہ جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ ہے غیر لفظ ہے، تو لفظ ہے، لفظ کی قسم میں سے یہ موضوع ہے مہمل ہے، تو لفظ کی قسم میں سے جو ہے یہ موضوع ہے، موضوع میں سے یہ مفرد ہے مرکب ہے، تو یہ نعماؤ صرف یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا لفظ ہے، مفرد قسم میں سے اسم فعل حرف ہے، تو نعماؤ یہاں اسم ہے، اسم اس لیے کہ اسم کی علامت پائی جا رہی ہے، اسم کی علامت کون سی ہے؟ نعمائہ، تو یہاں دو علامتیں پائی جا رہی ہیں، ایک تو جر کا ہونا، تین علامتیں پائی جا رہی ہیں، دوسرا حرف جر کا شروع میں داخل ہونا، اور تیسری علامت اس میں یہ ہے کہ مضاف ہونا، تو نعمائہ یہ یہاں مضاف ہو رہا ہے۔ اب مضاف کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس پہ دلیل یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ جب بھی اسم کے بعد ضمیر آ جائے تو یہ اسم مضاف بنتا ہے اور وہ ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، تو نما میں اسم کی تین علامتیں پائی جا رہی ہیں، تو لہٰذا یہ اسم کے علامت مضاف ہونا پائی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ معرفہ اسم کی قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ معرفہ یا نکرہ ہے، تو بھئی یہ معرفہ ہے، معرفہ کون سی قسم پائی جا رہی ہے؟ بھئی اس میں معرب بالاضافت پائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ معرفہ کی طرح مضاف ہے، ضمیر کی طرح مضاف ہے۔ اس میں ضمیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں ضمیر کی اس میں کوئی قسم نہیں ہے، اس میں اشارہ کوئی قسم نہیں ہے، اس میں اسماء موصولہ میں سے یہ کچھ نہیں ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، معرب باللام نہیں ہے، اور اس کے شروع میں حرف ندا داخل نہیں، تو ایک ہی بچہ معرب بالاضافت کے معرفہ کی طرح مضاف ہوتا ہے، یہ معرفہ کی طرح مضاف ہے۔ اور یہ اس کے بعد ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو نعمائہ جو ہے یہ مؤنث ہے، مؤنث ہے، مؤنث اس لیے ہے کہ مؤنث کی علامت اس میں پائی جا رہی ہے۔ مؤنث کی علامتیں کتنی ہیں؟ الف مکسورہ ہونا، الف ممدودہ ہونا، گولتا ہونا، مؤنث کا نام ہونا، مؤنث کے لیے استعمال ہونا، اور مؤنث سماعی ہونا، تو یہاں مؤنث کی علامت جو ہے وہ ہے الف ممدودہ کا ہونا۔ الف ممدودہ وہ ہے کہ اسم کے آخر میں الف ہو اور الف کے بعد حمزہ ہو، جیسے صحراء، تو یہاں بھی نعمائی اس میں آخر میں الف ہے اور الف کے بعد حمزہ ہے، تو لہٰذا یہ اس میں ممدودہ ہوا، الف ممدودہ اس کے آخر میں پائی گئی ہے، تو یہاں یہ لہٰذا نعما جو ہے یہ مؤنث ہوا۔ اس کے بعد واحد تثنیہ جمع میں سے یہ کیا ہے؟ تو واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی نعمتیں، تو ایک نعمت نہیں ہے۔ اور تثنیہ نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف نون یا واو نون نہیں ہے، یعنی تثنیہ کی علامتیں نہیں ہیں، الف نون یا نون نہیں ہے، یا جس کے آخر میں فتح ہو، اور اس میں جو ہے وہ تثنیہ کا معنی جو ہے کہ دو سے افراد سمجھیں وہ بھی اس میں نہیں پایا جا رہا۔ اس کے بعد یہ کہ جمع ہے، ہاں جمع ہے، جمع کی اس میں کیا علامت پائی جا رہی ہے؟ بھئی جمع کی اس میں تعریف پائی جا رہی ہے کہ جمع وہ ہوتی ہے جس سے تین یا تین سے زائد افراد سمجھائیں، تو یہاں مراد تین نعمتیں یا تین سے زائد نعمتیں مراد ہیں، اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں مراد ہیں۔ اب یہ ہے کہ جمع ہے، تو جمع کی یہ کون سی قسم ہے؟ جمع کی بہت ساری قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر، جمع قلت، جمع کثرت، اسم جمع، اور جمع من غیر لفظی، تو یہ بھائی نعماء جو ہے یہ جمع کی اقسام میں سے اسم جمع ہے۔ جیسے حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیں تو حاشیہ نمبر 1 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے نعماء اللہ تعالیٰ والنعماء بفتح النون والمد علی وزن فعلہ بمعنی نعمت، وہ اسم جمع لا جمع، کہ یہ اسم جمع ہے، جمع نہیں ہے۔ اب جمع کیوں نہیں ہے بھائی؟ جمع اس لیے نہیں ہے کیونکہ آگے لکھا ہوا لأنہ لم یثبت فعلہ من اوزان الجمع، کیونکہ فعلہ جو ہے یہ جمع کے اوزان میں سے کوئی وزن ہے ہی نہیں، تو لہذا یہ ثابت ہوا کہ یہ اسم جمع ہے۔ اب آ جاتے ہیں اوپر، تو یہ اسم جمع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی یہ معرب ہے یا مبنی ہے، تو یہ معرب ہے بھئی، مبنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مبنی 6 الفاظ کو کہتے ہیں اور 6 الفاظ میں سے کوئی لفظ بھی اس میں نہیں پایا جا رہا، اور وہ 6 الفاظ گزر گئے۔ اب یہ ہے کہ معرب ہے، تو معرب کی قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ مفرد سے صحیح ہے، قائم مقام صحیح ہے، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، کیا ہے؟ تو بھئی یہ نعماء جو ہے اب یہ مفرد سے صحیح بھی نہیں ہے، اچھا اب یہ قائم مقام صحیح بھی نہیں ہے، نعماء جو ہے یہ جمع مذکر سالم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے یا نون سے آتی ہے، جمع مؤنث سالم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ الف تا سے آتی ہے، اس میں مقصور بھی نہیں ہے،
اور مضاف الیہ بھی نہیں ہے، اور تثنیہ بھی نہیں ہے، اور اسماء ستہ میں سے بھی نہیں ہے، اور غیر منصرف بھی غیر منصرف میں سے ہے، کیونکہ غیر منصرف کیا ہے کہ غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب پایا جا رہا ہے الف تانیث، اور تانیث بالالف جو ہوتا ہے، یعنی الف ممدودہ کے ساتھ اور الف مکسورہ کے ساتھ جو غیر ہوتا ہے، یہ ایک ہی سبب دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی الف ممدودہ اور الف مکسورہ جس اسم کے بھی آخر میں آ جائیں تو یہ جو ہے وہ اسم جو ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ الف ممدودہ جب جس اسم میں بھی پائی جائے الف ممدودہ تو وہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے، تو نعماء کے آخر میں الف ممدودہ ہے جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، تو یہ غیر منصرف کے کھاتے میں آ جائے گا۔ اور غیر منصرف پھر سوال یہ کہ غیر منصرف کی تینوں حالتیں کیا ہیں، تو غیر منصرف کی تینوں حالتیں یہ ہیں، حالت رفیع ضمہ لفظی کے ساتھ آتی ہے، اور غیر منصرف کی حالت نسبی فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے، اور غیر منصرف کی حالت جری جو ہوتی ہے وہ کسرہ فتح حالت جری بھی فتح لفظی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر منصرف پہ کی حالت جو جری ہوتی ہے، جری حالت ہوتی ہے، یعنی جب یہ مجرور بن رہا ہو جار کا یا مضاف کا، تو پھر اس پہ کسرہ کیوں نہیں آ سکتا؟ تو بھئی اس پہ کسرہ اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ غیر منصرف جو ہوتا ہے یہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے، جب غیر منصرف جو ہے اس کے اندر فعل کی مشابہت پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے غیر منصرف پر کسرہ نہیں آ سکتا۔ اور ویسے غیر منصرف حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پہ تنوین اور کسرہ نہیں آتے۔ اب تنوین اور کسرہ کیوں نہیں آتے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ غیر منصرف کی جو ہوتی ہے وہ فعل سے مشابہت ہوتی ہے، جب غیر منصرف کی فعل سے مشابہت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آ سکتا۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ نعمائی، آپ تو یہاں کسرہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے غیر منصرف پہ کسرہ آ سکتا ہے، تو وہ دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے، یا دوسری یہ کہ غیر منصرف جو ہے یہ مضاف ہو جائے، تو ان دونوں صورتوں میں غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے۔ تو چونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ نعمائی ہی، یہاں جو ہے یہ ہو ضمیر کی طرح مضاف ہے، قاعدہ بھی پڑھا ہے، تو اسی وجہ سے غیر منصرف پر یہاں کسرہ آ سکتا ہے، لیکن یہ آنا واجب نہیں ہوتا، پڑھنا جائز ہوتا ہے، یعنی اس صورت میں بھی اگر آپ کسرہ نہ پڑھیں، نعماءہ پڑھیں تو پھر بھی یہ جائز ہے، نعمائی پڑھیں پھر بھی یہ جائز ہے۔ بہرحال نعمائی پہ جو ہے یہ اجرا ہو گیا مکمل۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہو ضمیر پہ، تو ہو ضمیر پہ یہ اجرا کرنا ہے، لفظ ہے غیر لفظ ہے، لفظ ہے موضوع ہے مہمل ہے موضوع ہے، مفرد ہے مرکب ہے تو یہ مفرد ہے، مفرد کے ساتھ اسم فعل حرف ہے تو اسم ہے، اسم کی علامت کیا ہے؟ ضمیر ہونا، اور پھر اسم کی قسموں سے معرفہ نکرہ ہے تو معرفہ کی اقسام میں سے اس میں ضمیر ہونا ہے، ضمیر کی اقسام میں سے ضمیر مجرور متصل ہے۔ ضمیر مجرور متصل کی دو قسمیں ہیں، وہ ضمیر مجرور متصل جو مضاف الیہ ہو، وہ ضمیر مجرور متصل جو حرف جار کا مجرور ہو، تو یہاں یہ ضمیر متصل مضاف کا مضاف الیہ ہے، اور یہ ضمیر جو ہے نعمائی میں ہی ضمیر ہے تو یہ مبنی علی الکسر ہے، گرچہ اصل میں یہ ہوا ہے یعنی مبنی علی الفتح ہے، تو جب ہوا حذف کر دیتے ہیں تو ہا ہی بن جاتا ہے، یعنی ما قبل اسم ہو جب، تو اس وقت یہی ضمیر جو ہے ہی اس کو پڑھیں گے، جب اس کا ما قبل اسم ہو، ضمیر کا ما قبل، تو نعمائی اس لیے پڑھا ہے، تو یہ مبنی علی الکسر ہے۔ اس کے بعد یہ معرب مبنی ہے، تو یہ بھائی مبنی ہے، مبنی کی اقسام میں سے کیا ہے؟ مبنی 6 لفظوں کو کہتے ہیں، ان 6 لفظوں میں سے ایک اس میں غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن میں سے اس میں ضمیر ہے، یعنی کہ ہمیشہ مبنی اصل ان میں ایک اس میں ضمیر ہے، تو یہ اس میں ضمیر میں سے ہے، تو یہاں تک یہ ہو گیا۔ اب ترکیب میں یہ کیا بنیں گے؟ تو بھائی نعمائی مضاف الیہ بنیں گے، اس کا کیا قاعدہ ہے؟ وہ قاعدہ بھی بیان کر دیا گیا، تو یہ مضاف الیہ مل کے بن جائیں گے موصوف، الشاملۃ صفت بنے گی۔ اب سوال پہلے یہ ہے کہ بھئی یہ موصوف صفت کیسے ہیں؟ تو موصوف صفت کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ بھئی دو معرفہ اسم اکٹھے آ جائیں تو موصوف صفت ہوتی ہیں، تو یہاں نعمائی معرفہ ہے، کیونکہ یہ نعمہ جو ہے یہ مضاف معرف بالاضافت ہے، اور معرف بالاضافت معرفہ ہوتا ہے، اور تو یہ نعمائی مکمل معرفہ ہے، اور الشاملہ بھی معرفہ ہے، اور معرفہ جمع ہو جائیں، دو معرفہ جمع ہو جائیں تو وہ آپس میں جو ہے وہ جو معرفہ جمع ہو جائیں تو وہ آپس میں اور موصوف صفت بنتے ہیں، لہذا نعمہ ہی جو ہے موصوف ہے اور الشاملہ اس کی صفت ہے۔ اب یہ ہے کہ نعمہ جو ہے یہ مؤنث کیسے ہے؟ تو نعمہ کے اندر پہلے بیان کر دیا کہ الف ممدودہ اس کے آخر میں آئی ہے۔ اب الشاملۃ بھی آ جاتے ہیں اس کا اجرا، تو الشاملۃ جب نعمہ ہی کی صفت ہے تو صفت جو ہوتی ہے تابع ہوتی ہے، اس کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے، تو نعمہ ای کسرہ کے ساتھ ہے تو الشاملۃ بھی کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ اب الشاملہ پہ اجرا ہے، تو الشاملہ کے اندر اجرا یہ ہوگا کہ لفظ ہے غیر لفظ ہے موضوع ہے مہمل ہے، تو لفظ ہے موضوع ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد میں سے یہ
اسم ہے، اسم کی علامت الف لام ہے، اور اسم ہے، اور اسم میں کی قسموں میں سے معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام ہے۔ مذکر مونس میں سے یہ مونس ہے کیونکہ اس میں الف لام مونس کی علامت گولتا پائی جا رہی ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے کیونکہ اس میں تثنیہ کا معنی اور جمع کا معنی بھی نہیں ہے، اور تثنیہ کی علامت اور جمع کی علامت بھی نہیں ہے۔ تو الشاملۃ جو ہے یہ اب یہ ہے کہ معرب ہے مبنی ہے، تو یہ معرب ہے مبنی کیوں نہیں ہے؟ مبنی کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، 6 اقسام میں سے 6 لفظوں میں سے کوئی لفظ مبنی کا نہیں پایا جا رہا۔ اب یہ ہے کہ معرب ہے تو معرب قسم میں سے یہ مفرد سے صحیح ہے۔ مفرد سے صحیح کیونکہ یہ مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، اور منصرف ہے تو غیر منصرف نہیں ہے، اور مفرد منصرف صحیح ہے اس لیے کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو لہذا اس سے معرب کی ساری باقی قسمیں نکل گئیں، یعنی تثنیہ نکل گئیں، جمع والی معرب کی قسمیں نکل گئیں، اور معرب کی حرف علت والی قسمیں بھی نکل گئیں۔ تو مفرد سے صحیح بچا۔ اب اس کی حالت کون سی ہے؟ تو بھئی حالت جری ہے۔ حالت جری پہ کیا دلیل ہے؟ کیا یہ مجرورات میں سے؟ ہاں بھئی یہ مجرورات میں سے۔ مجرورات کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف کا مضاف الیہ، اور ایک حرف جار کا مجرور، اور ایک جو مجرور کا تابع ہو وہ بھی مجرور ہوتا ہے، تو یہ شامل صفت ہے، اور صفت توابع کی قسمیں، توابع کی کتنی قسمیں ہیں بھئی؟ 5 قسمیں۔ کون سی؟ عدل وقتاً توابع کی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ صفت، بدل، تاکید، عطف بیان اور معطوف۔ تو یہاں جو پایا جا رہا ہے وہ صفت پایا جا رہا ہے، معطوف اس لیے نہیں ہے کیونکہ پیچھے وہ عطفہ نہیں ہے، تو بدل اس لیے نہیں ہے کیونکہ ما نعمتیں ہی مقصود ہیں، جبکہ بدل مبدل منہ میں مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا، جبکہ یہاں نامائی کو مبدل منہ بنانا ہوگا اور شاملہ کو بدل بنانا ہوگا، تو یہاں یہ لازم آئے گا کہ نامائی یہ مقصود نہیں، حالانکہ نامائی یہ مقصود ہے۔ تو الشاملہ جو ہے یہ جو ہے عطف بیان بھی نہیں ہے، کیونکہ عطف بیان وہ ہوتا ہے جو صفت نہ ہو لیکن صفت طرح وضاحت کرے، تو یہ یہاں صفت ہے۔ اور تاکید نہیں ہے کیونکہ تاکید یہ کہ 2 قسمیں لفظی اور معنوی۔ لفظی یہ ہوتا ہے کہ لفظ ہی کا تکرار ہو، یہاں لفظ کا تکرار نہیں، اور معنوی کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، نفس عین کلا کلتا کل جمع توسع، ان میں سے بھی کوئی نہیں پایا جا رہا، تو یہ صفت ہے۔ اب جب یہ صفت ہے تو صفت ہے اور تابع میں سے ہے، اور تابع کا وہی رابط جو مطبوع کا، لہذا نامائی کا جو اعراب ہے شاملہ کو دے دیں گے، تو یہ شاملتی بن جائے گا۔ نامائی مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر منصوب بن جائے گا، شاملہ تو اس کی صفت ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ نامائی پہ مرکب کا اجرا ہوگا، کہ نامائی جو ہے یہ پورا مل کے، نامہ الگ اور ہی الگ الگ، دونوں مل کے نامائی، یہ مفرد ہے مرکب ہے، تو یہ بھئی مرکب ہے۔ مرکب کی کون سی قسم ہے؟ تام ہے، ناقص ہے بھئی، ناقص ہے۔ ناقص کون سی قسم ہے بھئی؟ مرکب اضافی ہے، توصیفی، عددی اور مزجی نہیں ہے۔ توصیفی اس لیے نہیں ہے کیونکہ نامائی ہی یہ کوئی اس میں ہو ضمیر صفت نہیں ہے کہ ضمیر نہ منصوباً سے نہ صفت، اور عدی اس لیے نہیں ہے کیونکہ عدی میں عدد ہوتا ہے، یہاں کوئی عدد نہیں ہے۔ مسجد اس لیے مسجد میں 2 کو 1 کر دیا جاتا ہے، یہاں نامائی 2 کو 1 نہیں کیا گیا بلکہ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ نامائی کا ہم نے الگ منع کیا اور ہو ضمیر کا یہاں الگ منع کیا کہ اس کی نعمتیں، تو لہٰذا یہ اس پر مرکب کا اجرا ہو گیا۔ اب الشاملہ تو ڈائریکٹ صفت نہیں بنے گی، صفت بننے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مشتق ہے یا غیر مشتق ہے، تو بھئی یہ شاملہ مشتق ہے، تو مشتق میں سے کون سی قسم ہے بھئی؟ اس میں فاعل ہے، تو اس میں فاعل میں سے جو ہے یہ اس کی اب ترکیب کرنی ہے، اس میں فاعل ہو جائے گا، اس میں ہی ضمیر اس کا جو ہے فاعل ہو جائے گا، اس میں فاعل ہی ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر نامائی موصوف صفت موصوف سے مل کے علاج جار کا مجرور اب بھی نہیں بنے گا کیونکہ اس کے بعد وعلیٰ الکاملہ ہے، تو یہ وعلیٰ الکاملہ ہے، اور اس کے بعد حرف عطف ہے، یعنی نامہ شاملہ کے بعد وہ حرف عطف ہے، تو اس لیے نامہ شاملہ کو ہم نے موصوف صفت کر کے مرکب توصیفی کر کے، اب اس پہ بھی مرکب والا اجرا وہی ہوگا نامہ شاملہ پہ، تو مرکب توصیفی کر کے ہم نے اس کو معطوف علیہ بنانا ہے، تو کل انشاءاللہ وعلیٰ الکاملہ نہیں، چلو ابھی کر لیتے ہیں وعلیٰ الکاملتی، تو یہاں وعلیٰ الکاملۃ بھی سارا وہی اجرا آئے گا جو نامہ شاملہ پہ ہے، وہ حرف عطف ہے، وہ پہ تھوڑا یہ اجرا ہو جائے گا کہ جب ہم اس جگہ پہنچیں گے کہ یہ وہ حروف معانی میں سے حروف مبانی میں سے ہے، تو ان میں سے معانی میں سے، اب معانی میں سے کہ عامرہ ہے یا غیر عامرہ ہے، تو وہ جو ہے حروف غیر عاملہ میں سے ہے۔ اب حروف غیر عاملہ کون سے ہیں؟ بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک حروف عطف ہیں، حروف عطف غیر عاملہ ہیں، یہ کوئی عمل نہیں کرتے کہ یہ ما بعد کو خود کوئی جر نصب فتح دیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حروف عطف میں سے یہ وہ ہے۔ اب یہ کہ معرب ہے یا مبنی ہے، تو یہ مبنی ہے، مبنی ہے تو کون سی قسم میں سے؟ تمام حروف میں سے، تمام حروف ہے تو ان میں سے یہ کون سی قسم میں سے ہے؟ تو بھئی ان میں سے یہ حروف معانی غیر عاملہ میں سے ہے۔ اب یہ ہے کہ مبنی ہے تو کس حرکت میں مبنی ہے؟ تو بھئی یہ مبنی علی الفتح ہے وہ۔ اب آلائہی تو اس پہ بھی آخر میں الف ممدودہ ہے، وہ ضمیر ہے، الکاملہ اس کی وہی صفتیں تو وہی ترکیب ہوگی جو نامہ شاملہ کیا اور اس پہ وہی اجرا ہوگا، تو آلائی موصوف الکاملہ صفت، موصوف صفت مل کے یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔
معطوف، تو پچھلا نام ہے شامل معطوف علیہ، علی القول معطوف، تو معطوف علیہ معطوف مل کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا ہے جس کا ہم اس کو کچھ بنائیں گے۔ تو پیچھے علی حرف جر ہے، تو معطوف علیہ اور معطوف مل کے علی حرف جار کا مجرور بنے گا، جار مجرور مل کے اب یہ کیا بنے گے کہ پیچھے بھی اس سے پہلے جار مجرور آیا ہوا ہے اور یہ بھی جار مجرور آیا ہے، تو اس کے بارے میں قاعدہ نوٹ کر لیں کہ جب دو جار مجرور اکٹھے آ جائیں تو اس رن میں پہلا جو جار مجرور ہوتا ہے وہ ظرف مستقر بنتا ہے اور دوسرا جو جار مجرور ہوتا ہے وہ ظرف لو بنتا ہے۔ تو للہ جو ہے یہ ظرف مستقر بنے گا ثابت ان کا، اور علا یہ سارا اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لو بنے گا۔ تو پہلا ظرف مستقر دوسرا ظرف اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کا متعلق نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ہم متعلق نکالتے ہیں تو وہ ظرف مستقر ہوتا ہے، لیکن جب پہلے کے لیے نکل گیا تو وہ دوسرے کے لیے بھی گویا کہ نکل چکا ہوتا ہے، پہلے سے ہی نکلا ہوا ہوتا ہے، تو دوسرے کے اعتبار سے وہ جو محذوف متعلق ہوتا ہے وہ دوسرے کے اعتبار سے پہلے سے موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ ظرف لو بنے گا، لیکن پہلے کے لیے نہیں ہوتا اس کو نکالنا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ ظرف مستقر بنے گا۔ تو ثابت اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور للہ ظرف مستقر اور لا نعمائی شاملہ والا الکاملہ ظرف لو سے مل کر یہ بن جائے گا الحمد مبتدا کی خبر، اور یہ مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ جملہ اسمیہ خبریہ ابتدائیہ چونکہ ابتدائی کلام میں ہے، اور مبنیہ کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، لیکن محلاً اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہے کیونکہ اس جملے سے پہلے کوئی ناصب رافع اور جار نہیں ہے۔ اگر جملے سے پہلے رافع ناصب جار ہو جیسے کہ یوم ینفع الصادقین، اب یوم ینفع الصادقین، ینفع الصادقین جو پورا جملہ جو ہے یوم کا مضاف الیہ ہے، اب اس کے پیچھے جر دینے والا یعنی مضاف موجود ہے، لہذا یوم ینفع الصادقین یہ جو جملہ مضاف الیہ ہے یہ محلاً مجرور ہے، جبکہ یہاں الحمد پہ کوئی چیز ایسی داخل نہیں ہے جس کو جار رفع یا نصب دے رہی ہو، لہذا یہ محلاً کچھ بھی نہیں بنے گا۔